نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو یوپیڈیا چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعائیں آپ کے حق میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سامعین کو اور ناظرین کو بہترین جزا عطا فرمائے اور بہترین زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے سننے والوں میں، ہمارے چاہنے والوں میں، ہمارے دیکھنے والوں میں، سبسکرائب کرنے والوں میں جتنے بھی لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ان تمام حضرات کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پیارے دوستو، آج جو عمل اور وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے، یہ بہت ہی زبردست اور قیمتی وظیفہ ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے مال کے اندر برکت ہو، اس کا رزق کشادہ ہو، اس کے گھر کے اندر خیر و برکتیں نازل ہوں، اس کے کاروبار میں بھی برکتیں ہوں، وہ جس چیز کو ہاتھ ڈالے اس کے لیے سونا ثابت ہو، اسے کبھی نقصان نہ ہو، تو وہ ہمارے اس عمل کو غور سے سنیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ رزاق ہے اور رازق ہے، تمام مخلوقات کا رزق اس کے ذمے ہے۔ 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر جتنے بھی چوپائے ہیں ان تمام کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو روزی عطا کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات کبھی کسی کو بھوکا نہیں رکھتے، بلکہ ہر ایک کو کھلاتے ہیں اور پالتے ہیں۔ دوستو، انسان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، انسان کا رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ انسان واحد مخلوق ہے جو اتنا بدگمان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کو کامل بھروسہ ہی نہیں رہتا۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، آپ پرندوں کا توکل چیک کیجئے اور آپ ان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور اعتماد دیکھیں کہ کسی پرندے کی کوئی دکان نہیں، کسی پرندے کی کوئی فیکٹری نہیں، کسی پرندے کا کوئی کارخانہ نہیں ہے، لیکن ہر پرندہ اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتا ہے۔ رات مغرب سے پہلے جب وہ اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتا ہے تو ہر پرندے کا پوٹا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دوستو، ایک انسان کو پرندوں سے سبق لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ادنا سی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اتنا قوی یقین ہے کہ جب بھی اپنے گھونسلے سے صبح نکلتے ہیں خالی ہاتھ نکلتے ہیں، جب بھی لوٹتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ ان کا کیسا یقین ہے، کیسا توکل ہے۔ انسان کو اپنی ذات پہ محنت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پہ اس کو بھی توکل حاصل ہو، یہ بھی اپنی محنت کے لیے تگ و دو کے لیے صبح سویرے اٹھے۔ دوستو، آج ہمارے مالوں میں، ہمارے گھروں میں، کاروبار میں بے برکتی اس لیے ہے کہ ہم نے برکت والے وقت کو چھوڑ دیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی برکت صبح کے وقت میں ہے۔ جو انسان جتنی صبح کام شروع کرتا ہے اس میں اتنی ہی زیادہ برکت ہوتی ہے۔ دوستو، آپ اس عمل کو آزما کے دیکھ لیجئے، آپ میری ان باتوں کو پریکٹیکل اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو اس کا رزلٹ نظر آ جائے گا کہ قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً اس امت محمدیہ کی برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ گھر کی اگر ایک عورت صبح فجر کی نماز اٹھ کے پڑھتی ہے اور پھر اپنے وقت کو سنبھالتی ہے، فجر کے بعد دوبارہ نہیں سوتی، اشراق تک بیٹھ کے اللہ اللہ کرتی ہے اور اس کے بعد اپنے کام میں مصروف ہوتی ہے، تو پیارے دوستوں، پیاری بہنوں، 9، 9:30، 10 بجے کے قریب یہ عورت اپنے گھر کے تمام کام کاجوں سے فارغ ہو چکی ہوگی۔ اس نے دوپہر کی ہنڈی بھی پکا لی ہوگی، رات کا سالن بھی پکا لیا ہوگا اور اس کے پاس سارا دن فارغ ہوگا، پھر یہ لیٹ سکے گی، سو سکے گی، اس کو نظر ہی نہیں آئے گا کہ میں نے کون سا کام کرنا ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے سارے کام ہو چکے ہیں۔
یہی حال اس امت کے مرد کا ہے کہ جب یہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اپنے کاروبار کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو پیارے دوستو، آج جو عمل اور وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے، یہ وظیفہ بھی صبح کرنے والا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اور اشراق سے پہلے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دوستو، فجر کی نماز اگر مرد ہے تو وہ مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کرے اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ اگر عورت ہے تو گھر کے اندر جہاں پر بھی فجر کی نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھی رہے اور پھر عمل شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ درود پاک پڑھے۔ 3 دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد وہ یہ کلمات پڑھے: یا اللہ یا ہو، یا اللہ یا ہو۔ 1000 دفعہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا ہو، یا اللہ یا ہو۔ اس طریقے سے 1000 دفعہ آپ نے ان کلمات کو پورا کرنا ہے اور آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ دوستو، یہ اتنا مبارک اور قیمتی عمل ہے اور اتنے مبارک وقت میں ہے کہ اگر آپ یہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوری دنیا کا بھی سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے خزانے بھی آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ آپ جتنا مال اللہ سے مانگنا چاہیں اس ایک عمل کو کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ لوگوں کو کتنا عطا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے، آزمودہ عمل ہے۔ بہت سارے اس کے اوپر عمل کر چکے ہیں اور فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے ہماری درخواست ہے آپ بھی اس عمل کو کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھائیے۔ الحمدللہ، اللہ کی ذات تو ہر وقت عطا کرنے کے لیے تیار ہے، انسان ہی غافل ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ ہر وقت اپنے انسان کو دینے کے لیے تیار ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ سے درخواست ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کر دیں، آگے شیئر بھی کر دیں۔ ہر اچھی چیز کا آگے شیئر کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور آپ کے لیے مزید بہت ساری اچھی ویڈیوز ہمارے اس چینل کے اوپر موجود ہیں۔ ابھی اس چینل کی پلے لسٹ کے اوپر جائیں اور اپنی پسند کے اذکار اور وظائف کو سن کر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے اپنی مرادوں کو پورا کروائیں۔ انشاءاللہ العزیز دوسرے لوگوں کی طرح آپ کے کام بھی بہت آسان ہو جائیں گے اور آپ بھی دعائیں دیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔